کربلا کی سرزمین پر ایک خط کھینچا کہ کس کی مجال ہے جو خیام حسینی کو فراز سے ہٹا دے۔ میرا مظلوم کربلا جب اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، بہن نے بھائی کے چہرے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا بھیا کیا پریشانی ہے، ابھی تیری بہن زندہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے بہن زینب غضب ہو گیا، ارے میرے بھائی کو جلا لایا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ عباس کو جلال آ گیا، عباس کو جلال آ گیا۔ زینب فرماتی ہے اے میرے جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جا کر منع کر دو۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے عباس سے شرم آتی ہے، ارے جب حسین کے جنازے پر تیر برسائے گئے، عباس نے تلوار کو نکالا، میں نے روکا بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، کربلا پہ جانا جنگ کرنا۔ جب ولید کے دربار میں گئے عباس کو جلال آیا، میں نے روکا بھیا کربلا جا کے جنگ کرنا۔ جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی عباس کو جلال آیا، میں نے روکا بھیا کربلا۔ ایک مرتبہ جب ہن نے لجام فرد پر ہاتھ ڈالا عباس کو جلال آیا، میں نے روکا بھیا کربلا۔ اے میری بہن زینب ارے کربلا آ گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو آواز دی اے اماں فضہ، اماں فضہ ذرا ادھر آئیے۔ آنے کے بعد کہا میرے بھائی عباس کو بلا لیجئے۔ عزادارو جناب فضہ در خیمہ پر گئی، عباس کی نگاہ فضہ کے چہرے پر پڑی۔ ایک مرتبہ فضہ چاہتی ہے کہ کچھ کلام کرے، عباس نے روکا اے اماں فضہ میں نہیں چاہتا ان کے درمیان میں میری شہزادی کا نام آیا ہو۔ اور غیرت دار عباس نے برداشت نہ کیا کہ غزوہ عام میں زینب کا نام اجاگر ہو۔ اور بعد عاشور کربلا یہی زینب بے مقنا و بے چادر۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو روز عاشور آئی، سب سے پہلا سپاہی جس نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی وہ کوئی نہیں جناب ابو الفضل عباس سے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ابو الفضل عباس اے میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں، تم تو لشکر کے سپہ سالار ہو۔ اصحاب کی باری آئی، کبھی اصحاب حبیب گئے، کبھی کوئی گیا، یہاں تک کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے بنی ہاشم کی باری آئی۔ ایک مرتبہ عباس آئے، دستے ادب جوڑنے کے بعد کہا مولا اب تو لشکر کا ایک بڑا حصہ شہید ہو چکا ہے، اب جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے میرے بھیا اب تو لشکر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ تو لشکر کی ڈھارس ہو، یہ سب بچے ہیں۔ عزادارو بنی ہاشم بھی جانے لگے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ میدان میں میرا حسین یکو تنہا لاشیں اٹھا کر تھک گیا۔ ایک مرتبہ عباس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ارے جنگ میں جانے کی اجازت دے دو۔ مولا فرماتے ہیں ارے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آواز آئی، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور آواز دی اے مولا ارے وہ لشکری کہاں جس کا میں علمدار تھا۔ ایک مرتبہ خیمے سے اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عزادارو حسین نے اس آواز کو سنا، عباس نے کہا اگر ہو سکے تو
बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अज़ादारों, अब्बास ने देखा एक 4 साला बच्ची है, बच्चों को जमा किए हुए है, कभी एक खेमे में जाती है, मशकीजे को उठाती है, फिर नीचे पलटती है। अज़ादारों, सूखा हुआ मशकीजा, कहाँ पानी? दूसरे खेमे में जाती है, मशकीजे को उठाती है, फिर पलटती है, तीसरे खेमे में जाती है, मशकीजे को उठाती है, फिर पलटती है, यहाँ तक कि मेरे गाजी आंखों में आंसू। अरे वो बहादुर इंसान। एक मर्तबा देखा, सकीना ने नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अब तुम्हें इस पानी की ख्वाहिश है? अरे मेरा चचा आएगा, पानी लेने जाएगा, जब मेरा चचा पानी लेकर आएगा मैं पहले तुम्हें पिलाऊंगी। अज़ादारों, अब्बास ने सूखा हुआ मशकीजा लिया, ख़याम की तरफ रुख दिया, शहजादी को बुलाया। एक मर्तबा ज़ैनब ने तमाम बीवियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहती है अरे मैं तुमसे अपना वादा वापस लेती हूँ। जब मदीने से चली थी, जब मुझे करबला का वाक़या बयान किया जाता था तो मैं सोचती थी अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, अरे उसके सर से रिदा कौन छीन सकता है? अरे मेरा लाल जा रहा है, मैं वादा वापस लेती हूँ। अब तुम्हारे पर्दे का अल्लाह महफिज। अब्बास विदा हुए, मक्तल का रुख दिया। एक मर्तबा ज़ैनब ने अली फिज़्ज़ा से कहा फिज़्ज़ा जरा आलम मुबारक को देखना। फिज़्ज़ा ने जनाब अली अकबर को देखा, इमाम हुसैन एक टीले पर है, जनाब अली अकबर की निगाह अलम मुबारक पर है। अली अकबर कहते बाबा बाबा अलम तेजी से दरिया की तरफ बढ़ रहा है, अलम तेजी से दरिया की तरफ बढ़ रहा है। एक मर्तबा अलम झुका, अली अकबर ने कहा बाबा अलम झुका, लगता है चचा ने पानी को बश को पानी में डाला। अज़ादारों, ये 3 दिन का भूखा हो प्यासा जब फरात में उतरा, एक मर्तबा फरात के पानी को अपने चुल्लू में लिया। लेने के बाद क्या देखा? और इस चुल्लू में सकीना की तस्वीर। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला की। सकाए सकीना का सक्का मश्क भर कर जब क़याम की तरफ चला, एक मर्तबा उमर साद ने आवाज दी अरे तुम्हें क्या हो गया? अगर पानी का खतरा क़याम में पहुंचा तो तुम क़यामत तक हुसैन पे काबू नहीं पाओगे। अज़ादारों, पूरी तवज्जो जनाबे अब्बास की पानी पर थी। एक मर्तबा तेजी से खेमे की तरफ बढ़ रहे थे, किसी शकी ने ऐसा वार किया, अब्बास का दाया बाजू। अब्बास ने मश्क आलम को बाएं हाथ में पकड़ा, चाहते हैं कि ये पानी क़याम तक पहुंचे। एक शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का बाया बाजू कलम हो गया। अज़ादारों, अलम को दांतों में थामा, क़याम की तरह पड़े। अरे एक शकी ने एक ऐसा तीर मारा, तीर मशके सकीना पर लगा, मशके सकीना पर लगना था। अब्बास की आस टूट गई, अपने घोड़े को दरिया की तरफ मोड़ा। अज़ादारों, अली अकबर ने जब ये मंजर देखा कहा बाबा अलम गिर गया। इधर आवाज दी या काहो अदरिकनी, ऐ मौला मेरी मदद करो। इधर हुसैन, उधर हुसैन जनाबे अब्बास के पास पहुंचे। अज़ादारों, अब्बास के सर को अपने जानों पर रखा। रखने के बाद एक मर्तबा
عباس کہتے ہیں مولا اے مولا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، جب پیدا ہوا تھا تو آنکھ کھول کے آپ کی زیارت کی تھی، اب آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ عزادارو، مولا نے جناب عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، ایک مرتبہ پوچھا بھیا بھیا اگر کوئی خواہش ہو بیان کرو۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، ارے مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے بھیا عباس، اے بھیا عباس میری ایک خواہش ہے، ارے جب سے تم نے بولنا شروع کیا ہے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، ارے روح جنت الفردوس کو چڑھ کر تاج گئی۔ عزادارو، یہ وہ مصیبت کا وقت ہے کہ ایک ذاکر جب مسائل میں جناب منفضل عباس پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تو نے میرے مسائل پڑھے لیکن وہ مسائل نہیں پڑھے کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کہا مولا میں نے حتی الامکان آپ کے مسائل پڑھے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہر جانے والا شہید ارے مقتل میں گیا اور جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس کے ہاتھ سالم تھے، لیکن جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ عزادارو، جب شہادت جناب عباس کی خبر جناب ام البنین کو پہنچی ہے اور ام البنین نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں کیسے گوارا کر لوں، ارے جس کا بیٹا اتنا بلند ہو کہ جب وہ چلتا ہو تو اس کے پیر زمین پر لڑکھڑاتے ہو، کسی نے کیسے اس کے گھسارا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا عباس کہ گھس کیسا لگا۔ عزادارو، تصور شرط ہے جب تیروں کی بوچھار ہوئی، ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ عباس چاہتے ہیں کہ اس تیر کو نکالے، اپنے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں کے اندر کیا، جیسے ہی سر کو جھکایا ایک شخص نے ایسا گھس مارا عباس کا سر شگاف ہو گیا۔ عزادارو، مولا حسین نے جناب عباس کے علم مبارک کو لیا، قیام کی طرف رخ دیا۔ ایک مرتبہ بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا آج دیکھو میرا چچا پانی لے آیا، میرا چچا پانی لے آیا۔ اب جو قیام کے